السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 طرح کی عورتیں ہیں جن کا جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا۔ میری بہنوں غور سے سنو، اگر ان 5 کیٹیگری کی بیوی میں آپ بھی شمار ہوتے ہو تو ان سے نکلنے کی کوشش کیجئے، اور اگر نہیں ہوتے ہیں تو اللہ کا شکریہ ادا کیجئے۔ تو وہ 5 قسم کی عورتیں ہیں جن کا جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا۔ ان میں سے فرسٹ نمبر کی وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کی نیکیوں کا انکار کرتی ہے، شوہر کی اچھائیوں کا انکار کرے، جو شوہر کے احسان کا جو انکار کرے۔ ہوتا ہے نا، بہت ساری لڑکیاں ہیں اپنے شوہر کو اناپ شناپ بول دیتی ہیں، مجھے پتا ہے تم کتنے پرہیزگار ہو، مجھے پتا ہے تم کتنی نیکی کرتے ہو، مجھے پتا ہے تم کتنی نماز پڑھتے ہو، تم تو بہت گندے ہو، تمہارے اچھے کام بھی برے ہیں۔ اپنے شوہر کے احسان کا انکار کرے، میں تم سے شادی کر کے پھنس گئی، میں تم سے شادی کر کے پچھتا رہی ہوں، آج تک تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، اس سے اچھا تو میں اپنے ابو کے گھر ہی تھا، ٹھیک تھا، آپ اپنے ابو کے گھر تھے، اپنے پاپا کی آپ پری بنے ہوئے تھے۔ تو پہلی عورت وہ ہے کہ جو اپنے شوہر کی نیکیوں کا انکار کرے، شوہر کی اچھائیوں کا انکار کرے، شوہر کے احسانات کو فراموش کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شوہر، ٹھیک ہے، جو مالدار ہوتا ہے تو ہزاروں کروڑوں نعمتیں ان کے اوپر نچھاور کرتا ہے، جو بھی شوہر ہو اپنی بیوی کے لیے اپنی بیوی کو کسی بھی چیز میں کمی ہونے نہیں دیتا ہے، اور جب وہی شوہر تنگ دستی میں آ جاتا ہے، اگر اسی شوہر کے کاروبار کمزور پڑ جاتے ہیں، امیر سے غریب بن جاتا ہے، تو جو بیوی یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، شوہر کی اچھائیوں کا انکار کرے، شوہر کی نیکیوں کا انکار کرے کہ تم نے مجھے ہمیشہ اسی طرح پریشانی میں رکھا، تمہارے ساتھ میں تنگ آ گئی، تم اس طرح کا جملہ جو بولتی ہو، تو اس طرح کی عورتیں جو ہوتی ہے، اس عورت کی نیکیوں کو، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، صدقات کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اس لیے میری بہنوں، کبھی بھی اپنے شوہر کو برا بھلا مت کہو، اگر حالات اچھے ہوں پھر بھی ان کا ساتھ دو، حالات جب برے آ جائیں اس وقت بھی اپنے شوہر کا ساتھ دو۔ پارٹنر کا مطلب تو یہی ہوتا ہے نا، یہ اچھی بیوی ہونے کی علامت ہے۔ شوہر بیوی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے تو بیوی آنکھ منہ چڑھانے لگتی ہے، شوہر باہر سے گھر آیا ہے، خوش ہے، آج میں گھر آیا ہوں، اور جب گھر داخل ہوتا ہے تو بیوی کے چہرے پر 12 بج جاتے ہیں۔ تو دوسری قسم کی وہ عورتیں ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، جو عورت اپنی زبان سے اپنے شوہر کو ناراض کرتی ہے، اپنے شوہر کو دکھ دیتی ہے، جو عورت اپنی زبان سے اپنے شوہر کو دکھ دیتی ہے، تکلیف میں مبتلا کرتی ہے، ٹینشن کو بڑھا دیتی ہے، اس عورت کی نہ ہی نماز قبول ہوتی ہے، نہ ہی روزہ، حج، زکوٰۃ قبول ہوتی ہے، اس وقت تک قبول نہیں ہوتی ہے جب تک وہ اپنے شوہر کو راضی نہ کر لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ آگ کی کینچی سے اس عورت کی زبان کاٹی جا رہی تھی۔ میں نے جبریل امی سے پوچھا، یہ کون عورت ہے؟ تو جبریل امی نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنی زبان سے اپنے شوہر کو تکلیف دیتی تھی۔ تیسری وہ عورت ہے جو بن سور کر، میک اپ لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر، اور غیر محرم کے سامنے جاتی ہے۔ فیشن ایبل عورت جو اپنا چہرہ دکھاتی ہے، اپنے کٹے ہوئے بال دکھاتی ہے، اپنے کپڑے کی نمائش دکھاتی ہے غیر محرم کو، جب تک یہ عورت واپس اپنے گھر میں نہیں آ جاتی ہے تب تک اللہ کے فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ تو میری بہنوں، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم بھی مت رکھنا، ایسی عورتوں کا جنت میں جانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ چوتھی وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر، اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں کسی غیر محرم کو اپنے گھر میں بلائے یا کسی غیر محرم سے باتیں کرے۔ یہ معاشرے میں بہت عام ہو گیا ہے، شوہر گھر میں نہیں ہے یا باہر کمانے گئے ہیں اور عورتیں غیر محرم سے کانٹیکٹ کر لیتی ہیں، خوب موبائل سے باتیں چلتی ہے، حد تو یہاں تک ہو چکی ہے، اس کو
बल्कि वो औरत उस लड़के को अपने घर में बुला लेती है। तो जो औरतें अपने शौहर की गैर मौजूदगी में उनसे बातें करती है, घर पर बुलाती है, वो भी अपना अंजाम याद रखे, उस औरत का भी जन्नत में जाना मुश्किल हो जाएगा। कितनी बड़ी खयानत, धोखा देती है वो औरत। उस औरत की इज्जत पेट की खातिर शौहर किसी के घर परदेश में दिन रात मजदूरी करता है ताकि मेरी बीवी की इज्जत पर दाग ना आए, मेरी बीवी को कोई टेंशन परेशानी ना हो, और वही बीवी शौहर की इज्जत को इस तरह तार तार करती है। बल्कि ऐसी औरत को तलाक दे देना चाहिए। शौहर को कितनी तकलीफ पहुंचाती है। इस तरह की औरतें, तो इस किस्म की औरतों का भी जन्नत में जाना यूं समझे मुश्किल है। तो पांचवी वो औरत है जो अपने शौहर के सामने मुंह बिगाड़ती है। ये 5 नंबर की औरत है जो अपने शौहर के सामने मुंह को बिगाड़ती है। तो मेरे अजीज बहनों, गौर से सुन लो, अगर नहीं समझ में आई है तो दोबारा सुन लो। उसके बाद अगर ये पांचों चीजें आप में नहीं है तो अच्छी बात है, रब का शुक्रिया अदा करो। और अगर इनमें से कोई एक चीज भी पाई जा रही है तो फौरन आज से तौबा कीजिए और इस क्लिप को रिश्तेदारों में, दोस्तों अहबाब में, और आपको पता है कि जो जो मेरे फ्रेंड सहेली ये काम करती हैं उन तक भी शेयर कीजिए, ग्रुप्स में जरूर शेयर कीजिए ताकि दूसरी और बहनों तक भी ये बात पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिज़र हयात पारसमनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।